ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اس وقت یہ کون ہے جو اس تیزی کے ساتھ ادھر آ رہا ہے؟ خواب دیکھا ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے، سنو لوگوں سنو، نبی نے خواب دیکھا ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ نبی نے خواب دیکھا ہے؟ خدا کی قسم یہ خواب سچا ہے اور آنے والے دنوں کی بشارت ہے۔ چلو چل کر سنتے ہیں کہ نبی نے کیا خواب دیکھا ہے۔ جلدی چلو۔ نبی نے خواب دیکھا ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا ہے؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ بھی تو۔ نبی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جائیں گے اور عمرہ بھی ادا کریں گے۔ مکہ جائیں گے اور عمرہ بھی ادا کریں گے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مکہ تو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے اور پچھلے 6 سالوں سے اس نے مسلمانوں کے لیے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، یعنی نہ حج، نہ عمرہ اور نہ ہی تجارت۔ واقعی یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ مکے والے مسلمانوں کے لیے نرمی دکھائیں گے؟ اگر احرام باندھ کر اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ جایا گیا تو خود سے لڑائی کو دعوت دینا ہوگا، اور اگر یہ سفر بغیر ہتھیار کے کیا گیا تو سمجھو یقینی موت۔ یہ خواب پیغمبر ہے، یعنی رب کا پیغام۔ اب چاہے جو بھی ہو پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا نا۔ صحیح کہا۔ جس کی طرف سے اشارہ ہے راستہ بھی وہ خود ہی بنائے گا۔ چلو میرے خیال میں ہمیں نبی کے پاس چلنا چاہیے۔ ضرور ضرور۔ تو یہ تھے وہ نامصائب حالات جن سے مسلمان دوچار تھے۔ جنگ احد، بدر اور احزاب جیسے معرکے ہو چکے تھے۔ ادھر مسلمانوں کو مکے سے نکالے جانے کا غم اور جیت ساتھیوں کا لہو جو معرکے میں ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے تڑپا رہا تھا۔ ادھر قریش بھی ہمہ گوش بیٹھا تھا کہ کس طرح اس نئے دین جو انہی کی سرزمین سے نکل کر اب ایک ریاست کا رخ اختیار کر بیٹھا ہے کچلا جائے۔ ان حالات میں نبی کا خواب، عمرے کی نیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا کس درجہ کمال کے ایمان کی علامت ہوگی، اس کی گواہی تو آپ کا دل بھی دے گا۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ ارادہ کر کے تذبذب کا شکار ہو گئے۔ آخر کار صرف 1400 کا قافلہ اس منفرد اور غیر یقینی کیفیت میں صرف خدائے واحد پر بھروسہ کر کے نکلا۔ کیا عظیم سفر تھا، اور اس سفر کے کیا عظیم نتائج نکلے۔ یہی وہ سفر تھا جس نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا۔ یہیں سے خارجی معاملات اور دعوت اسلام کو وسعت ملی۔ ذیقعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ قافلہ روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا گیا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے گئے جن کی گردنوں میں ہودی کے طور پر قلاوے پڑے تھے، پر تلوں میں صرف ایک تلوار اور زبان پر دل کی آواز لبیک۔ نگاہ عرب کا تجسس بھی اس عجیب و غریب سفر میں تھا کہ دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نگاہ ظاہری اور نگاہ شعور میں تو وہ نتیجہ اخذ کر ہی بیٹھے تھے۔ یقین تھا اس دیوانگی کے سفر کی منزل ان کی موت ہے۔ ادھر قریش کے لوگ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ذیقعدہ کا مہینہ تو شروع ہی سے حرمت کے مہینوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کچھ تو خون کی ممانعت ہوتی، یہاں تک کہ دشمن قبیلہ بھی اگر زیارت کی مکہ کو آتا تو امن میں ہوتا۔ پھر معاملہ یہ بھی تھا کہ اگر قافلہ محمدی کو روکا گیا تو ہر قبیلہ اس تشویش کا شکار ہو جائے گا کہ حج یا عمرے کی اجازت دینا یا نہ دینا۔ کیا یہ بھی قریش کی مرضی پر منحصر ہو گیا ہے؟ یقیناً یہ آگ ہر قبیلے میں بھڑک اٹھتی اور سبھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر انائے دل کو بھی تو مطمئن کرنا تھا، کیونکہ اگر قافلہ محمدی بخیریت مکہ میں داخل ہو گیا اور اپنا مقصد حاصل کر گیا
تو سارے عرب میں ان کی سبکی ہو جائے گی۔ مگر دل نے عقل کو مات دے ہی ڈالی اور طے یہ پایا کہ ذی طوا کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے اور اشتعال دلا کر مشہور کر دیا جائے کہ قافلہ محمدی کا مقصد پرامن عمرہ ادا کرنا نہیں، بلکہ یہ لوگ لڑنے کے ارادے سے ادھر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی ایک جاسوس مکے بھیج رکھا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی چال سے آگاہ کر دیا، لہٰذا آپ نے فوری طور پر راستہ تبدیل کیا اور مقام حدیبیہ پہنچ گئے جو عین سرحد مکہ پہ تھا۔ یہاں بنی خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جاننے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے جا کے قریش کو مشورہ دیا کہ قافلے کی نیت صرف ادائیگی عمرہ ہے، لہٰذا ان کو آنے دیا جائے۔ مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے سازش کے تحت سردار ولیس بن علقمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانے کے لیے آمادہ کرے۔ مقصد یہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مانیں تو آحبیش کی پوری طاقت قریش کے ساتھ ہوگی۔ مگر جب اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ نیت صرف ادائیگی عمرہ ہے تو قریش کو صاف صاف بتا دیا کہ قافلہ حالت احرام میں ہے اور ہدی کے اونٹ کھڑے ہیں، لہٰذا اس کا قبیلہ ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے گا۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ قریش نے اس دوران کئی کوششیں کی کہ چھاپا مار کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے، مگر قافلہ محمدی نے صبر اور ضبط سے کام لیا۔ اس طرح قریش کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہی چلی گئی۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا ایلچی بنا کر قریش کی طرف بھیجا اور پیغام دیا کہ ان کی نیت صرف ادائیگی عمرہ ہے، مگر ہٹ درمی برقرار رہی اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ عرصے کے لیے روک لیا۔ اس بات سے مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب بات سفیر کے قتل تک جا پہنچی تو کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ موقع کی نزاکت کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں کہ نہتے 1400 افراد جو اپنے گھر سے 250 میل دور مکے کی سرحد پر ہوں، کس طرح صرف ایمان کے بلبوتے پر اس ارادے کے لیے تیار ہو گئے جہاں دشمن جنگی ساز و سامان سے لیس اور اپنی سرزمین پر موجود ہو۔ ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ سورۃ الفتح میں موجود ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی اور وہ خود بھی واپس آ گئے۔ قریش کی طرف سے بھی سہیل بن عمرو کی قیادت میں وفد بھیجا گیا اور اسی طرح معروف صلح نامہ تحریر ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ مسلمانوں کا اس وقت اس بارے میں کیا رد عمل تھا اور کس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کروائی، اس بارے میں جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔